لباس کے قدیم قریب کے قریب مشرقی وسطی کے قدیم ترین بنے ہوئے ٹیکسٹائل مردہ لپیٹنے کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑے ہو سکتے ہیں۔ اناطولیہ کے اٹال ہیگ میں واقع ایک نویلیتھک سائٹ پر کھدائی کی گئی آگ میں کاربن بائنڈز اور ریڈیو کاربن کی تاریخ میں تھا۔ 6000 قبل مسیح سی سن کے کاشت کی ثبوت موجود ہیں۔ مشرقی وسط میں 8000 قبل مسیح لیکن بھیڑیوں کی بجائے بالوں کی بجائے اونی کے ساتھ بھیڑ کی افزائش بہت بعد میں ہوتی ہے۔ سن 3000 قبل مسیح میسوپوٹیمیا میں باقاعدہ سومرین کا لباس بہت آسان تھا، خاص طور پر موسم گرما میں۔ سردیوں میں بھیڑیوں کی کھال سے بنے کپڑے پہنتے تھے، یہاں تک کہ دولت مند مردوں کو ننگے ٹورسیوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا، جس میں کسی طرح کا ایک چھوٹا سا سکرٹ بنایا گیا تھا جسے کانویکس کہا جاتا ہے، جبکہ خواتین اپنے ٹخنوں تک لمبی لباس پہنتی ہیں۔ بادشاہ نے سرخوشی پہنی، ایک کوٹ جو اپنے گھٹنوں تک پہنچا۔ درمیان میں بیلٹ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اون بنانے کے ہنر کی ترقی نے لباس میں ایک بہت بڑی قسم کا باعث بنا۔ اس طرح 3 صدی قبل مسیح کے اختتام کی طرف اور بعد میں مردوں نے چھوٹی بازو اور یہاں تک کہ گھٹنوں کے اوپر ایک بیلٹ کے ساتھ ایک ٹانک پہنے۔ خواتین کے لباس میں زیادہ متنوع ڈیزائن شامل ہے، بغیر آستین کے ساتھ یا بغیر تنگ یا چوڑائی، عام طور پر لمبے اور جسم کو اجاگر کیے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ قدیم ہندوستان۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب کی تشکیل کی تھی، وہ اصل میں کیا پہنتے تھے۔ کوئی بھی کپڑا جو پہنا ہوا ہو سکتا ہے وہ ایک طویل عرصے سے منتشر ہو چکا ہے، اور ہم ابھی تک سندھ کے اسکاف کے سمجھنے کے لیے قابل نہیں ہیں یا قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تاہم مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے مجسموں میں پائے جانے والے سراغ سے معلومات کے کچھ ٹکڑے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میر گڑھ میں چھپی ہوئی ٹیراکوٹا کے مجسموں میں ایک مرد شخصیت دکھائی دیتی ہے جسے عام طور پر پگڑی سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کے مرتیاں خواتین کو وسیع پیمانے پر ہیڈ ڈریسز اور پیچیدہ بالوں والی طرزوں کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ کچھ معاملات میں ان ہیڈ ڈریسوں نے مورخین کو مرتی دیوی کے علامتوں کی حیثیت سے اس مجسمے کے ساتھ مذہبی مفہوم اور اس کی ترجمانی کی ہے۔ ایک اور اہم مجسمہ ناچنے والی لڑکی کا ہے، جسے موہنجوں دوڑیوں سے بھی کھدائی کی گئی ہے۔ اسے اپنی بازوؤں پر بے شمار چوڑیوں کے علاوہ کوئی لباس نہیں دکھایا گیا۔ بی بی لال آج راجستھان اور گجرات کے کچھ حصوں میں رقص کرنے والی لڑکی اور خواتین کے مابین متوازی نظریے کا انتظام کر چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ معاصر خواتین آج بھی کس طرح یہ چوڑیاں پہنتی رہتی ہیں۔ ہڑپیوں نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کیا لباس کیا کپڑا تھا، لیکن انہوں نے زیورات اور موتیوں کی بڑی مقدار باقی بچی ہے۔ مثال کے طور پر ہڑپوں کے قبروں نے زیورات کی مختلف شکلیں حاصل کی ہیں، جیسے گلے کے ٹکڑے، کنگن، انگوٹھی اور سر کے زیورات۔ مختلف شکلیں اور سائز نے ایک سے زیادہ مالا بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس زیورات میں سونے، کھانسی، ٹیراکوٹا، میلان اور گولے جیسے متعدد مواد شامل ہیں۔ درآمدی مواد بشمول فیروزی اور لاپیس لازولی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہڑپائیوں نے لمبی دوری کی تجارت میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ موتیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتہائی سخت تھے اور انہیں تیار کرنے کے لیے اضافی سیاہ سے متعلق کی ضرورت تھی۔ لوتھر اور چنداڑیوں نے دونوں مقامات پر ایک خصوصی مشق پایا گیا۔ چنوداڑیوں ایک ایسا مرکز تھا جو خصوصی طور پر دستکاری کی تیاری کے لیے وقف تھا۔